یہ فرمائیے گا کہ جو چیف جسٹس کا نیا بیان سامنے آیا ہے، نئی تحریک چلانے کا انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آبادی کا بڑھنا یہ کوئی مسئلہ ہے سماج کے لیے اور پاکستان کے لیے؟ اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ آبادی کنٹرول کرو یا بچے دو ہی اچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ کس شخصیت نے بیان دیا ہے، کس نے نہیں دیا ہے، اس سے قطع نظر میں ایک اصولی بات اور جو قرآن و حدیث کا مزاج ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ ملک کے اندر اور باہر ملک کے اندر بھی اس قسم کی ماضی میں بہت ساری تحریکیں چلتی رہیں، بلکہ بہت سارے ملکوں کے اندر مختلف مخصوص محکمے بھی اسی مقصد کے لیے قائم کیے گئے۔ دیکھیں قرآن کریم کا جو مزاج ہے وہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ ایک جگہ پہ فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ایک جگہ فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ ہم لوگوں کو، ہم بچوں کو، آنے والی نسلوں کو رزق دیتے ہیں، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور تمہاری آل اولاد کو بھی ہم رزق عطا کرتے ہیں۔ لہذا اپنی اولاد کو فقر و فاقہ یا معاشی کمزوری کے خطرات کے پیش نظر قتل مت کرو، یہ قرآن کریم کے اندر جا بجا کہا گیا ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں امت کی کثرت پر یوم قیامت فخر کروں گا، میں دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کا اظہار کیا کروں گا۔ تو گویا تکثیر امت، امت کا بڑھنا، امت کی بڑھوتری اور اضافہ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا ذریعہ ہے، تفاخر کا ذریعہ ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا اعزاز کے طور پر بیان کر رہے ہیں، اور ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ گزارش یہ ہے اگر تو کسی خاتون کو بیماری ہو، مثال کے طور پر ہم فتوے کے اندر صبح شام یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر اگلی ولادت میں جان کا خطرہ ہو یا ناقابل برداشت تکلیف کا اندیشہ ہو یا کسی قسم کی شدید کمزوری یا بیماری کا اندیشہ ہو، تو اس میں تو فتویٰ کے حضرات نے پہلے سے اجازت دے رکھی ہے، گنجائش ہے کہ آپ مانع حمل کی پریگننسی کو ختم کرنے یا روکنے کی عارضی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ ٹیبلٹ کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی رکاوٹ اور مضائقہ نہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی تحریک کی شکل اختیار کرنا اور اس کی کمپین چلانا اور یہ کہنا کہ بچے دو ہی اچھے اور کوئی نارمل حالات ہیں، کوئی میاں بیوی کو پرابلم اور مسئلہ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ کہا جائے نہیں جی ہم اس کی کمپین چلائیں گے، یہ قرآن و حدیث کے مزاج سے میل کھانے والا معاملہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتا دوں، ہمیں جو احادیث طیبہ کا مزاج پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اگر گھر میں بچے زیادہ ہوں گے تو خدا رزق میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافے کا ذریعہ اس کو بناتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں بالکل اقدار، سوچ، تصورات بدل گئے۔ ہمارے ہاں نوجوان کیا سوچتا ہے؟ پہلے سیٹ ہوں گا پھر شادی کروں گا۔ اسلام کا مزاج بالکل برعکس ہے، وہ یہ کہ پہلے شادی کرو گے تو سیٹ ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس آدمی پہ حیران ہوتا ہوں، میں اس آدمی کو بے وقوف سمجھتا ہوں جو رزق میں فراوانی چاہتا ہے مگر نکاح نہیں کرتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس کو بے وقوف سمجھتا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے میں ایک شخص ہے، اسے یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، پیسے ویسے نہیں ہیں اور بہت مفلس ہوں۔ فرمایا اچھا تم غریب ہو، نکاح کر دو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، پیسے نہیں ہیں، مفلس ہوں۔ فرمایا نکاح کر لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلے سے نکاح شدہ ہوں۔ فرمایا ایک اور شادی کر لو، ایک اور نکاح کر لو۔ پتہ کیا چلا ان احادیث سے، ان آثار سے واضح طور پر مزاج یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد ہوگی اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اور ویسے بھی آپ کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے 3-4 افراد کو دنیا میں تلاش کیا، مجھے کبھی نہیں ملے۔ ایک وہ جس نے ظلم کیا اور خدا نے اس کو زندگی کے اندر ظلم کا بدلہ نہ چکھایا ہو، ایک ایسا بندہ کبھی نہیں ملا۔ دوسرا وہ بندہ جو کہے میں نے صدقہ و خیرات کیا تھا تو میں غریب ہو گیا، ایسا بندہ بھی کبھی نہیں ملا۔ تیسرا وہ بندہ جو یہ کہے کہ میرا بچہ ہوا تھا تو میں غریب ہو گیا، میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میں غریب ہو گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان نکاح کرتا، دیکھیں جب تک نکاح نہیں ہے رزق آسمان سے صرف اس کمارے فرد کے لیے اترتا ہے۔ جب وہ شادی کے بندھن کے اندر بندھ جاتا ہے
تو اب عورت بھی تو اپنا ماتھا لے کر آتی ہے، عورت بھی تو اپنا نصیب لے کر آتی ہے، عورت بھی تو اپنا مقدر لے کر آتی ہے، لہذا اب رزق میں اور اضافہ ہوگا، ایک بچہ ہوگا رزق میں اور اضافہ، 2 ہوں گے اور اضافہ، پھر صلاحیتیں بھی تقسیم ہوتی ہیں، کام بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہاں الٹ معاملہ دیکھتے ہیں، جس باپ کی زیادہ اولاد ہے ماشاءاللہ کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، تجارت کے اندر، اس کی نوکریوں کے اندر، اس کے کاموں کے اندر وہ ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بزنس کا پورا ایک گروپ تشکیل پا جاتا ہے۔ تو ہمیں تو قرآن و حدیث سے یہ مزاج سمجھ میں آتا ہے، لہذا ہم اسی مزاج کو پیش کرنے اور اسی مزاج کو ترقی دینے کے مکلف اور ذمہ دار ہیں۔ جی چلیں مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے شرکت